کہاں سے جی؟ اچھا یہ مجھے یہ آپ کو یہاں سے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 43 آیتیں ہو چکی ہیں، باقی جو ایک ہی آیت ہے، اس ایک آیت کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات نازل کی۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی کس کو؟ تورات کو۔ فیہا ھدی ونور، جس میں ہدایت بھی تھی ونور اور روشنی تھی، جس میں ہدایت اور روشنی دونوں تھی۔ بے شک ہم نے نازل کیا کس کو؟ تورات کو، جس میں روشنی اور ہدایت تھی۔ یحکم بہا النبیون، یحکم فیصلہ کرتے تھے، بہا اس کے مطابق، النبیون نبی، الذین جو اسلموا فرمانبردار تھے، للذین ان لوگوں کے لیے، ہادو جو یہودی تھے، ٹھیک ہے، فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق نبی جو فرمانبردار تھے، للذین ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے، ہادو جو یہودی تھے، اور والربانیون اور کامل پیر اور مشائخ جو تھے وہ بھی تورات کے مطابق کیا کرتے تھے؟ فیصلہ کرتے تھے۔ والاحبار اور علماء اور جو عالم ہیں وہ بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بما اس وجہ سے کہ استحفظوا ان سے حفاظت کی ذمہ داری لی گئی تھی، من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، ٹھیک ہے، بما اس وجہ سے کہ استحفظوا ان سے ضمانت لی گئی تھی، ان سے ذمہ داری لی گئی تھی، من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، کہ آپ لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ تھے اس پر گواہ، وکانوا اور وہ تھے علیہ اس پر کیا؟ شہداء گواہ۔ فلا تخشوا الناس، پس تم نہ ڈرو لوگوں سے، پبلک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، واخشونی مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا اور نہ خریدو، بآیاتی میرے آیتوں کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، اور فرمایا ومن لم یحکم اور جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، جو فیصلہ نہ کرے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو فرمایا فاولئک هم الکافرون، پس وہی لوگ کافر ہیں، فاولئک هم الکافرون، پس وہی لوگ کافر ہیں۔ یہ اس ایک آیت کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں یہ آیت انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ خیبر میں پورا واقعہ آپ کو میں نے پچھلے 2 سبقوں میں یہی واقعہ تھا۔ تو خیبر میں وہ جو دونوں ایک جوڑے سے جو زنا ہو گیا تھا، شادی شدہ جوڑا تھا، اور ان دونوں سے زنا ہوا، ان دونوں نے آپس میں زنا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رجم کا فیصلہ کیا۔ ان کی چاہت تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نرم فیصلہ فرمائے، لیکن اس جرم کی سزا اسلام میں بھی وہی تھی جو تورات میں تھی، ٹھیک ہے، اس جرم کی سزا کہ شادی شدہ مرد عورت زنا کر لے، تو اسلام میں بھی اس کی سزا وہی تھی سنگساری جو کس میں تھی؟ تورات میں تھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پچھلی آیت میں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کیوں فیصلہ کراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ان کی چاہت کیا تھی کہ کوئی نرم فیصلہ ہمارے لیے ہو جائے، حالانکہ اسلام میں بھی وہی فیصلہ تھا، وہی حکم تھا جو تورات میں موجود تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ اے نبی یہ آپ سے کیوں فیصلہ کراتے ہیں
کیا ان کے پاس تورات موجود نہیں ہے؟ تورات میں بھی تو یہی فیصلہ ہے. تو فرمایا اس میں یہ آپ سے کیوں فیصلہ کرا رہے ہیں؟ پچھلی آیت میں یہ فرمایا، جو کل کے درس میں آیت ہوئی، میں اس اگلی آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط اور تعلق بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ اس اگلی آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے. میں وہ ربط بیان کر رہا ہوں کہ پچھلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ آپ سے کیوں فیصلہ کراتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اور تورات میں بھی وہ فیصلہ ہے جو قرآن مجید میں فیصلہ ہے، جو اسلام میں فیصلہ ہے. تو پھر یہ آپ سے کیوں فیصلہ کراتے ہیں؟ تورات کی بات ہوئی تھی. اب اس آیت میں اللہ رب العزت تورات کی جامعیت کو بیان کر دے، تورات کا مقام بیان کر دے. پیچھے اب فرمایا تھا تورات کے بارے میں. اب اس آیت میں اللہ رب العزت تورات کی جامعیت، کہ تورات کتنی اہم کتاب تھی، تورات کتنی جامع کتاب تھی. تو اللہ رب العزت اس آیت میں تورات کی جامعیت کو اور تورات کا مقام بیان کرتے ہیں، اور تورات کے اہم ہونے کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس آیت اگلی آیت کے پچھلے کے ساتھ آپ ربط اور تعلق سمجھ گئے. اب دیکھیں، فرمایا انا، بے شک، انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو، فیہا، جس میں ہدی و نور، جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی. کہ تورات ایسی کتاب تھی کہ تورات میں اللہ کے احکامات اور ہدایات بھی موجود تھیں، اور اس میں روشنی والی باتیں بھی موجود تھیں، دل سے دل منور ہوتے تھے، انسان کی روح پاک ہوتی تھی. تو فرمایا تورات ایسی جامع کتاب تھی کہ اس تورات میں کیا تھا، اللہ کے احکامات اور ہدایات بھی موجود تھی، اور روشن کرنے والی کتاب باتیں بھی موجود تھی جو انسان کو روشن کر دیتی. ٹھیک ہے، سب سے جو آسمانی کتابیں ہیں نا، آسمانی کتابوں میں سب سے جو بڑی کتاب ہے مرتبے کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. مرتبے کے لحاظ سے جو سب سے بڑی کتاب ہے نا آسمانی کتابوں میں، وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید. اور قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے، اور اس کے ایک زبر زیر پیش میں بھی کوئی جو ہے اس میں کسی نے رد و بدل نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ وہی صورت ہے، اسی طرح قرآن مجید موجود ہے جس طرح یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، بعینہ، جس طرح ہمارے پاس ہے بعینہ یہی چیز جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے تو اس کی خود ذمہ داری لی ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم خود ہی جو ہے اس کے کیا ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، نگرانی کرنے والے ہیں. باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، باقی جتنی بھی ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں محفوظ نہیں ہے. صرف قرآن مجید ہے جو کیا ہے، اپنی اصلی شکل و صورت میں موجود ہے. اور مرتبے کے لحاظ سے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے جو پہلے نمبر پہ ہے وہ قرآن مجید ہے. اس کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے وہ ہے تورات کا. وہ کس کا ہے؟ تورات کا. اور یہ تورات کے احکامات، اور یہ تورات ہزاروں سال چلتی آ رہی تھی، یہ ہزاروں سالوں تک اس کے احکامات پر عمل ہوتا رہا اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے رہے. ٹھیک ہے، تو دوسرے نمبر پر کون سی کتاب ہے؟ تورات. تو فرمایا یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے بہا، اس تورات کے مطابق، النبیون، نبی. ٹھیک ہے، اس تورات کے مطابق نبی فیصلہ کرتے تھے. اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں پیغمبر آئے، ہزاروں، کم و بیش تقریباً 4000 پیغمبر آئے، اور ان 4000 تقریباً پیغمبروں نے کس کے مطابق فیصلہ کیا؟ اسی تورات کے مطابق فیصلہ کیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تورات 4000 سال تک نافذ رہی. قرآن مجید اور تورات کے درمیان کا جو زمانہ ہے نا، یہ 4000 سال کا ہے. تو کتنی جامع کتاب ہے کہ 4000 سال تک جو ہے اس کے احکامات نافذ ہوتے رہے اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے رہے. انبیاء کرتے رہے، جو انبیاء آتے رہے، علماء جو تھے اس وقت، اور جو بڑے بڑے مشائخ و پیر تھے، کامل پیر، وہ اس کے مطابق یہودیوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ فیصلے کرتے تھے. تو یہ فرمایا یحکمو، فیصلہ کرتے تھے بہا، اس تورات کے مطابق، النبیون، کون؟ انبیاء، الذین، وہ نبی، اسلموا، جو فرما بردار تھے، وہ نبی جو کیا تھے؟
فرما بردار تھے، جو سچے نبی تھے، ٹھیک ہے۔ اسلموا، یہ جو لفظ اللہ رب العزت نے یہاں پر لایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سچے پیغمبر تھے، جو اللہ کے فرما بردار، جو سچے پیغمبر تھے، جو تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جھوٹے پیغمبر کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اسی طرح اس زمانے میں بھی، ٹھیک ہے، اس زمانے میں بھی جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوتے تھے اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کئی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم پیغمبر ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت۔ اسی طرح پہلے زمانے میں بھی جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہم کیا ہیں؟ جھوٹے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے ہم کیا ہیں؟ ہم پیغمبر ہیں، اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ نبوت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں تو ہیں، کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی موجودگی میں بھی، آپ کی موجودگی، ابھی آپ حیات تھے، آپ کی موجودگی میں بھی لوگ کھڑے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم نبی ہیں۔ مسیلمہ کذاب کو دیکھ لیں، اسود عنسی کو دیکھ لیں۔ مسیلمہ کذاب نے اس نے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ بات ایسی ہے کہ اس نبوت کو تقسیم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ شہری لوگوں کے پیغمبر اور میں دیہاتیوں کا پیغمبر، ٹھیک ہے۔ مجھے اللہ نے کیا کیا ہے؟ پیغمبری دی ہے اور کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ آپ شہروں کے پیغمبر ہیں اور میں دیہاتوں کا پیغمبر ہوں۔ تو اس نے کیا ہے؟ نبوت کیا ہوگی؟ اب تقسیم ہوگی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کو خط لکھ رہا ہے مسیلمہ کذاب۔ تو پھر اس کے خلاف جہاد کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، آپ کے آخری لمحات تھے اس وقت، آپ اس کو چلے گئے تھے دنیا سے، تو اس کو جو ہے یمامہ کے مقام میں مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح اسود عنسی ہے، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نبی ہوں، اس کو بھی قتل کیا گیا، جنگ اس کے ساتھ ہوئی اور اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کے بعد کھڑا ہوا طلیحہ خویلد اور اس نے جنگ لڑی لیکن وہ شکست کھا کے بھاگ گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے توبہ کر لی۔ اور اسی طرح شجاح نامی عورت تھی، اس نے بھی کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اور جو ہے پھر اس نے بھی جنگ لڑی لیکن وہ بھی روپوش ہو گئی اور بھاگ گئی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر وہ دوبارہ آئی اور مسلمان ہوئی اور کلمہ اس نے پڑھا، اور کرتے کرتے پھر لوگ آتے رہے جھوٹے مدعیان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، میرے بعد 30 لوگ اٹھیں گے اور وہ کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد 30 لوگ اٹھیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹا نبوت کا۔ خبردار، سن لو میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا 30 بندے اٹھیں گے اور وہ کیا کریں گے؟ نبوت کا، اور کہیں گے ہم کیا ہیں؟ نبی ہیں، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ وہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، اس کو انگریز نے کھڑا کیا، اس کو انگریز نے اس لیے کھڑا کیا کہ یہ اب فتویٰ دے دے کہ اب جہاد کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا۔ اس نے پھر اپنی کتاب لکھی اور اس نے کہا کہ دین میں ہے حرام اب جنگ و جدال، اس نے یہ فتویٰ دیا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ اس کو انگریز نے کھڑا کیا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ہمارے خلاف جہاد کرتے ہیں، تو تم یہ بات کہہ دو کہ دین میں ہے اب حرام جنگ و جدال، کہ اب تم نے جنگ و جدال نہیں کرنا، کیونکہ انگریز ڈرتے تھے یہ مجاہدین سے، تو ان کو تم کہو کہ اب جنگ و جدال حرام ہوگی اور میں پیغمبر ہوں۔ تو اس نے پھر یہ تو وہ اسی مقصد کے لیے یہ انگریز نے کھڑا کیا تھا کہ یہ جو جہاد مجاہدین ہیں نا، ان کے کو فتویٰ یہ دے کہ اب انگریز کے خلاف آپ نے کسی کے خلاف جہاد نہیں کرنا، جہاد بند ہو گیا، ختم ہو گیا، تاکہ ہمارے خلاف لڑے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس دور میں بھی، ٹھیک ہے، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور تھا، تورات کا جو زمانہ تھا، اس دور میں بھی جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ لیکن فرمایا وہ لوگ جنہوں نے تورات کے مطابق فیصلے کیے وہ کیا تھے؟ صحیح پیغمبر تھے۔ جنہوں نے تورات کے مطابق فیصلے کیے وہ کیا تھے؟ وہ سچے پیغمبر تھے، وہ فرما بردار پیغمبر۔ اور جنہوں نے تورات کے مطابق فیصلے نہیں کیے وہ سارے کیا تھے؟ جھوٹے پیغمبر تھے۔ فرمایا یحکمو، فیصلہ کیا بہا،
آیت کو دیکھیں، آیت کو سمجھیں، بہا اس کے ذریعے النبیون نبی نے، الذین وہ لوگ اسلموا جو کیا تھے، سچے تھے، ٹھیک ہے، وہ پیغمبر جو سچے تھے، اور سچے پیغمبر کون تھے؟ جنہوں نے تورات کے مطابق فیصلے کیے۔ فرمایا للذین ان لوگوں کے لیے، فیصلے کن لوگوں کے لیے کیے؟ ان لوگوں کے لیے ہادو جو یہودی تھے، ٹھیک ہے، اور والربانیون اور کون سے لوگ؟ اور وہ لوگ کہ جو کامل پیر تھے، رب کرنے والے جو کامل پیر تھے، انہوں نے بھی، انبیاء نے بھی تورات کے مطابق فیصلے کیے، اور کامل پیروں نے بھی تورات کے مطابق یہودیوں کے لیے فیصلے کیے، والاحبار اور علماء نے بھی تورات کے مطابق فیصلے کیے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ بما استحفظوا، ان سے کیا لیے تھی؟ اللہ نے ضمانت لی تھی اس تورات کی حفاظت کی، اور واقعی طور پر ان لوگوں نے حفاظت کی، جو صحیح تھے نا، کامل پیر اور جو علماء تھے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں تورات کی مکمل حفاظت کی۔ من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ان سے یہ ضمانت اللہ نے لی تھی، اور ان کو بتایا تھا میں تورات دے رہا ہوں، اب اس کو جو ہے اس میں رد و بدل نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی میں تمہیں جو ہے تم مجھے ضمانت دو، اور یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے کہ تم نے اس کتاب کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ اور فرمایا اچھا تورات بھی اصلی شکل و صورت میں نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، قرآن مجید اصلی صورت میں۔ اب عیسائی جو ہے نا، عیسائیوں کے بعد اس وقت 4 کتابیں انجیل کی، ٹھیک ہے، ایک ہے متی، ایک ہے مرقس، ایک ہے لوقا، 5 ہے، اور ایک ہے یوحنا، اور ایک ہے برنباس۔ یہ 5 کتابیں انجیل کی اس وقت یہودیوں کے پاس، ٹھیک ہے، 5 کتابیں کون سی؟ متی، مرقس، لوقا، یوحنا اور برنباس۔ اب یہاں پر بات سمجھے آپ، یہ جو 4 کتابیں ہیں نا، شروع والی 4، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، یہ 4 کتابیں